الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے لیے میں اللہ رب العزت کا بار بار شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو میرے دل میں جو چیز تھی، جو سنت کو اپنانے کی، شریعت کو اپنانے کی، جس کے لیے مجھے ہر کوئی جس کے لیے مجھے مدد کیے ہیں، ہیلپ کیے ہیں، میرے ہونے والے سمدھی بھی مدد کیے ہیں، اور میرے فرزند بھی مدد کیے ہیں، جس سے میری ہمت افزائی اور بہت کچھ زیادہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دیکھیے آج امت کا کیا حال ہے۔ ایک شادی میں کتنا اسراف ہو رہا، اور ایک شادی میں کتنی پریشانی ہو رہی۔ شادی کرنے کے بعد، شادی سے پہلے تو الگ پریشانی ہے، شادی کے بعد اپنے قرضوں میں کیسے مبتلا ہو رہے لوگ۔ یہ سب مجھے جو ہے ایک خیال آیا کہ کم سے کم ہم اچھی ایک شروعات کریں گے۔ اور خاص طور پہ میں اتنے سال وہاں پر ہوں سعودی عرب میں، تو وہاں کے جو بڑے بڑے رئیس لوگ جو شادی کی تقریب جو کرتے ہیں، کورٹ میں شادی کر لیتے، لڑکا آتا، سب کو کھلاتا، بچی کو لے کے چلے جاتا، یہ صحیح شادی ہے۔ تو اسی کا تعارف کرنے کے لیے میں قدم اٹھایا، اور اس میں جو ہے ہم سب لوگوں کی بھلائی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اسراف بھی ختم ہو رہا، فتنہ بھی ختم ہو رہا، اور آپس کے جو بیکار رسومات بھی ختم ہو رہے، اور سب میں زیادہ چیز کیا ہے کہ اس میں ٹائم کی بچت ہو رہی، لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی۔ الحمدللہ اس میں ہم کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور میری گزارش ہے کہ سب لوگ اس میں جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کے اس کو اپنائیں۔ ایک دن میں 2 نکاح اور ولیمہ نہیں کرنا، بعد نیکسٹ ڈے کرنا، آپ ایسا کیوں کر رہے بغیر اس کے لین دین کے، لین دین دینا کرنا ایسا بول کے بولے تو ہمارا نئے میں کو شریعت کے حساب سے شادی کرنا ہے، اور میں شریعت کے حساب سے شادی کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہ رہا ہوں۔ مطلب اب تک جو غفلت ہو گئی، اب میں غفلت میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، اب مجھے معلومات ہو گئی، اور یہ انشاءاللہ یہ بچی کا نکاح میں شریعت کے حساب سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور شریف لڑکے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں پہلے تو شکر گزار ہوں ہمارے والدین کا، کیونکہ جو والدین کی بات ہوتی وہ اللہ کی طرف سے آتی، تو انہوں وہ تربیت دیے، وہ چیز سمجھائے، اور میں اس پہ عمل کرا الحمدللہ۔ اور میں شکر گزار ہوں بچی والوں کے سائڈ سے بھی اور ہمارے سائڈ سے بھی، جو یہ کام کو آسانی سے کرا دیے الحمدللہ۔ اور آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ ہمارا میسیج ایک اچھے پلیٹ فارم پہ بہت اچھے طریقے سے اسپریڈ کر رہے، تو الحمدللہ ابو ایمل صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور الحمدللہ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حسن محی الدین صاحب نواب صاحب کو، جناب عبدالکریم مدنی صاحب کو، اور یقیناً میں بھی مبارکباد دینا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شادیاں تو بہت اٹینڈ کرتے ہیں، نکاح کی محفلیں، ولیمے کی محفلیں، لیکن جن شادیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، ایسے نکاح میں شرکت کرنے والے، ایسے ولیموں میں کھانے والے کتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں، یہ بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ آج ایک ایسے مجاہد کی شادی میں شریک ہوئے ہیں، آج ایسے 2 مجاہد خاندانوں کے درمیان ہونے والی شادی میں شریک ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو تھاما جو آج کے دور کا سب سے بڑی سنت یہی ہے۔ آج کی اس دعوت کو ایک سبق سمجھیے کہ آپ جس شادیوں کی دعوتوں میں جا رہے ہیں کہ مسجد میں نکاح اور اس کے بعد پھر لڑکی کے باپ کے خرچے پر 500 اور 1000 آدمی کا کھانا، یہ کیوں ناجائز ہے؟ اس کے حرام ہونے کی بنیادیں کیا ہیں؟ یہ جو خوشی سے دینے اور لینے کے نام پہ جو جہیز ہے، یہ کیوں حرام ہے؟ اس کے حرام ہونے کی بنیادیں کیا ہیں؟ یہ تو ایک طویل مرحلہ ہے۔ میں نے جب حسن محی الدین نواب صاحب سے
یہ پوچھا کہ آپ نے عربوں کے سسٹم کو یہاں رائج کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہی طریقہ صحیح کہ سیم ڈے نکاح سیم ڈے ولیمہ، کیونکہ یہ حیدرآباد میں جو تحریک اٹھی ہے یہ ابو ایمل صاحب کی اٹھائی ہوئی تحریک ہے، اور ابو ایمل صاحب شاید خود بھی نہیں جانتے کہ یہ 2-3 سالوں میں آپ کے حصے میں پتہ نہیں کتنے ماں باپ کی دعائیں آئی ہیں، کتنے بھائیوں کی دعائیں آئی ہیں جن کے گھر بکنے سے بچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان، سب سے کم خرچ ہو۔ اب آپ کامن سینس سے یہ بتائیے بہترین کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بدترین۔ اس کا مطلب یہ ہے بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو، اور جو لوگ زیادہ بدترین نکاح میں، بدترین ولیموں میں، بدترین منگنی کی دعوتوں میں شریک ہو رہے ہیں، اپنے پیٹوں کو دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہیں، اب یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی سے بغاوت کرنے والوں کے گھروں میں خوشحالی آئے گی؟ آج آپ کی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ آپ کے برقعے اتروائے جا رہے ہیں، نمازوں سے روکا جا رہا ہے، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، شادی کے دن کا کھانا جس انویٹیشن کارڈ میں ہو اس کو آپ کی غیرت ایمانی یہ کہنے پہ مجبور کرے کہ معافی چاہتا ہوں میں اس شادی میں شرکت نہیں کروں گا، آج تک میں نے اٹینڈ کیا ہے، ایسی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، مگر اللہ معاف کرے گا، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ عہد کیجئے اپنے دل میں اللہ سے، آج کے بعد میں کسی ایسے شخص کی شادی میں شرکت نہیں کروں گا، اس کا انویٹیشن کارڈ واپس کروں گا جو شادی میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر۔